کہ سلطان آپ کو مرحبا، آپ کو خوش آمدید آپ کی سلطنت کے اندر۔ اور اس عالم ربانی کو تاج پہنایا گیا۔ اب وہ عالم ربانی سوچ میں پڑ گئے کہ نہ میں یہاں کا رہنے والا، نہ کوئی مجھے پہچانتا ہے، نہ میرا کوئی جاننے والا، نہ میں کسی کو پہچانتا ہوں۔ آخر کار معاملہ کیا ہے کہ لوگ مجھے سلطان کہہ رہے ہیں، بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ لوگوں سے عالم ربانی نے پوچھا کہ نہ میں آپ کی بستی کا ہوں، نہ میں آپ کے جاننے والا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، اور پہلی بار میرا یہاں آنا ہوا ہے۔ آپ مجھے سلطان بنا رہے ہیں۔ کہا کہ ہمارے یہاں کا قانون ہے کہ 12 مہینے پورے ہونے کے بعد ہمارے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور 12 مہینے پورے ہونے کے بعد کوئی نیا شخص ہمارے بستی کے علاوہ کا کوئی شخص آئے ہم اسے سلطان بنا دیتے ہیں، اور وہ جو مرضی چاہے کرے، جس طرح سے حکومت کرنا چاہے کرے، جس طرح سے عوام کے اوپر جو چیز کرنا چاہے اسے اختیار ہے۔ تم نے اگر آپ چاہتے ہیں، بستی والوں نے عالم ربانی سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنائیں، ورنہ ہم دوسرے شخص کا انتظار کریں گے۔ عالم ربانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اب تاج پوشی کی گئی اس عالم ربانی کی۔ تاج پوشی کرنے کے بعد حکومت کی قوانین اور حکومت کی جو دستور اور ساری حکومت کی ذمہ داری اس عالم ربانی کو دے دی۔ اب وہ عالم ربانی جیسے ہی تخت نشین ہوئے، انہوں نے پہلا کام کیا کہ جتنے بھی بڑے وزراء تھے اس سلطنت کے، کہ سارے قوانین اور سارے دستور حکومت کے جانتے سے سب کو جمع کیا اور بتاؤ کہ اب تمہارے سلطنت کے قوانین کیا کیا ہے، اصول کیا کیا ہے۔ سمجھنے جیسی بات ہے۔ دیکھو اب عالم ربانی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اصول، تمہارے قوانین شہر کے کیا کیا ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ آپ جو چاہیں کرنا چاہیں، جو حکومت کرنا چاہیں کریں، جس طرح سے عوام کے اوپر آپ جو سلوک کرنا چاہیں آپ کے حساب سے ہر چیز چلے گی۔ آپ جو قوانین بنائیں گے وہ قوانین چلیں گے، آپ جو حکومت کے جو اصول و ضوابط بتائیں گے اس اصول کے اوپر ہی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ وہ جنگل کہاں ہے جس جنگل میں 12 مہینے پورے ہونے کے بعد تم لوگ وہاں جو بادشاہ کے 12 مہینہ پورا ہونے کے بعد جس کو وہاں چھوڑا تھا۔ کہا کہ چلے سلطان، اب حکومت آ گئی، اب عوام کو وہی کرنا ہے جو عالم ربانی کہیں گے۔ اب وہ لوگ اور عالم ربانی اس جنگل میں پہنچے۔ دیکھا اس عالم ربانی نے کہ بڑا بھیانک ہے، بڑا خوفناک ہے، درندے بھی آتے ہوں گے، چیرنے پھاڑنے والے شیر، چیتے، بھالو، ہر قسم کے جانور بھی ہوتے ہوں گے۔ عوام نے کہا کہ ہاں سلطان، ہر چیز اور یہاں بڑا خطرہ ہے، ہمیں جلد سے جلد واپس اپنی بستی کی طرف لوٹنا چاہیے، کہیں ہمیں بھی ان درندوں سے نقصان نہ ہو جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب واپس پلٹے، اپنے محل میں آئے اور ایک حکم نامہ تیار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے محل سے لے کر اس جنگل تک صاف ستھرا کاٹے، ببول کے درخت اور جتنے بھی ویرانہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور بہترین راستہ تیار کر دیا جائے۔ اب کچھ وزیر تھے، سوچنے لگے کہ بادشاہ حکومت کے موڈ میں نہیں ہے، اب جنگل صاف کروا رہا ہے۔ دیکھیں عالم ربانی اب سوچتے ہیں کہ جتنے بھی آئے سب نے حکومت کی عیش و عشرت کی زندگی گزاری، 12 مہینے تک بادشاہ والی بھاگ والی زندگی اپنائی۔ اب یہ تو جنگلوں کو صاف کروا رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے سلطان، جیسا آپ کا حکم۔ محل سے لے کر جنگل تک 2 مہینوں کے اندر ان کانٹوں کو ہٹایا گیا اور وہ سڑک تیار ہو گئی۔ پھر واپس 2 مہینے کے اندر 2 مہینے مکمل ہوئے، وزیروں کو بلایا، کہا
کہ اب میرے محل سے لے کر اس جنگل تک خوشبودار پھولدار درختوں کو لگایا جائے، جو نقصان دہ درخت ہیں انہیں نکال دیا جائے، اور جو خوشبودار پھلدار جو درخت ہیں میرے محل سے لے کر جنگل تک ان درختوں کو لگایا جائے۔ اب 2 مہینے اس راہ میں چلے گئے، اب وہ ذرا حیران ہے کہ 4 مہینے